سلام۔ 10 محرم الحرام یوم عاشور کے حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے شرکاء کو عطا فرما دیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب یعنی مؤثر و آزمودہ یعنی آزمایا ہوا ہے کہ اس سے برکت ہوتی ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور میں نصیر احمد اتاری یو ایس اے کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کے شہر یوبا سٹی سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرا یہ سوال ہے کہ یزید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا وہ کافر ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ اور الحمدللہ عز و جل امریکہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی الحمدللہ عز و جل بہاریں ہیں، مدنی چینل بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور الحمدللہ عز و جل امریکہ کی 10 مختلف اسٹیٹس میں الحمدللہ مدنی کام ہو رہا ہے۔ 10 مختلف مقامات پہ ہفتہ وار اجتماعات کی ترکیب ہے، الحمدللہ مدنی قافلوں کی ترکیب میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں معذبانہ عرض ہے کہ برائے کرم مدنی کاموں میں استقامت کے لیے ہم سب کے لیے دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیر احمد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے کیلیفورنیا امریکہ سے مدنی چینل کو فون بھی کیا، ہماری پذیرائی کی، حوصلہ افزائی کی، سوال بھی پوچھا۔ تو انہوں نے یزید کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے، اس کو مسلمان کہیں کافر کہیں۔ بہرحال یہ کہ یزید کے تعلق سے اس بات میں تو کسی اختلاف نہیں کہ وہ فاسق فاجر اور کبائر یعنی کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا۔ رہی تکفیر، اس کو کافر کہنا اور اس پر لعنت کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 591 تا 92 پر کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید پلید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں۔ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ عز و جل نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ لچھن یعنی انداز۔ اعلی حضرت مزید فرماتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر
زمین میں فساد پھیلایا. حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی. مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے, ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے. 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی. مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے. کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے, غلاف شریف پھاڑا اور جلایا. مدینہ طیبہ کی پاک دامن خواتین 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی. رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ یعنی بھوکا پیاسا رکھ کر ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخواں مبارک یعنی ہڈیاں شریف چور چور ہو گئے. سر انور کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بوسا گاہ تھا کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا. حرم محترم محضرات مشکوع رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث یزید کے دربار میں لائے گئے. اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا. ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے. قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر لعنہم اللہ, ان پر اللہ کی لعنت ہے فرمایا. امام احمد اور ان کے موافقین ان پر لعنت فرماتے ہیں. اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں, کفر متواتر نہیں. یہ سمجھے ایک اصول ہے کہ تواتر سے فسق و فجور ثابت ہے, روایتوں کے تواتر سے بیچ میں کوئی انقطاع نہیں, مطلب برابر یعنی کہ آ رہے ہیں, اس کے مطلب یعنی کہ گواہ اور راوی. لیکن کفر میں تواتر نہیں ہے, نہیں اس طرح کی روایتیں نہیں ہیں جس پر اس پر حکم کفر لگایا جا سکے. تو بہرحال اس سے فسق و فجور متواتر ہیں اور کفر متواتر نہیں. اور بال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں, نہ کہ تکفیر. اور امثال وعیدات مشروط بعد توبہ ہیں, لقولہ تعالی فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. اور توبہ تا دم غرغرہ مقبول ہے, یعنی کہ آخری سانس تک بھی توبہ کر لیا, جو ایک مطلب اس کی کیفیت آتی ہے مرنے کی, اس سے پہلے میں نے توبہ کر لی تو توبہ قبول ہے, اس کے عدم پر جزم نہیں. اور یہی احوط و اسلم ہے. مگر اس کے فسق و فجور کا انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور ضلالت و بد مذہبی صاف ہے. تو اس لیے وہ یزید جو ہے وہ ہے ہی برا اور اس کو برا کہنا ہی پڑے گا. تو جو یزید کو اچھا کہتے ہیں وہ بیچارے بھی کہوں کیا کہوں, وسوسے کا شکار ہے. تو اس لیے ان کو اس وسوسے کو دور کر لینا چاہیے. یزید نے بہت ظلم ڈھایا, بڑا ظالم تھا, اور اس نے امام علی مقام پر بھی ظلم ڈھائے. کربلا کا معرکہ اسی کے وجہ سے سرگرم ہوا, اور اس کے علاوہ بھی جو اس نے مظالم ڈھائے وہ بھی فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے آپ نے سنے. تو جو لوگ یزید کی محبت نہیں چھوڑتے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ حدیث پاک میں المرء مع من احبہ, جو جس سے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جو یزید کے ساتھ محبت رکھے گا وہ یزید کے ساتھ اٹھے گا. اور ہم امام علی مقام امام حسین سے محبت کرتے ہیں, ہم حسینی ہیں. انشاءاللہ آقا کے اس شہزادے کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل. کربلا کے جانثاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام.